کسی پہاڑ کے اوپر نازل کیا ہوتا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اللہ کی خشیت، اللہ کی ہیبت، اس کا ڈر، اس کا خوف اور اللہ کا خشوع اس پہاڑ کے اندر ایسا سرایت کر جاتا کہ وہ پہاڑ اللہ کی ہیبت اور خشیت سے ڈائنامائٹ، چکنا چور اور مریا میٹ بلکہ شکستہ اور ریختہ ہو کر کے ذرات میں تبدیل ہو جاتا۔ یہ ہم انسان ہیں ڈھیٹ، الہڑ، جاہل، کہ جس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ ہم نے اس قرآن کو، اللہ فرماتے ہیں، غور سے توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی، میں یہاں چیخ اور پکار جو لگا رہا ہوں، میں بیمار آدمی ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس مجلس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے زمین کے اوپر نازل کرنا چاہا، زمین نے اس کے تحمل کرنے سے انکار کر دیا۔ آسمان کے اوپر نازل کرنا چاہا، آسمان بھی انکاری ہو گیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اور پہاڑوں کے اوپر بھی نازل کرنا چاہا قرآن کو تو پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور جب انسان کی باری آئی اور انسان کے سامنے پیش کیا تو اس انسان نے بصر و چشم اس کو قبول کر لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یقیناً یہ انسان نہایت ہی مظلوم اور نہایت ہی حد درجے، پلے درجے کی جہالت کو پہنچا ہوا انسان۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس قرآن کو ہم نے پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا تو یہ پہاڑ چکنا چور، ڈائنامائٹ، مریا میٹ ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تیسری جگہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے آدم کے بیٹو، اے میرے نبی کی قوم کے لوگوں، اے میرے بندو، اگر تمہیں اس قرآن کریم کے تعلق سے ذرا بھی شک ہے، ارتیاب ہے، شبہ ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں بلکہ اس قرآن کی صورتوں میں سے کسی ایک صورت جیسی کوئی صورت لا کر کے دکھا دو، اور اللہ کے علاوہ اپنے تمام رفقا، اصحاب، اعوان، انصار، مددگاروں کو بھی بلا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعویٰ کے اندر سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں بلکہ یہ جنتر منتر یا بھوت پریت کا کلام ہے، کسی جن اور فرشتے کا کلام ہے، تو اس قرآن جیسی کوئی ایک چھوٹی سی صورت لا کر کے پیش کر دو۔ اور تاریخ شاہد ہے میرے بھائیوں، پوری تاریخ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر کے آج تک کی پوری تاریخ، پورا انسائکلوپیڈیا اس بات پر گواہ ہے کہ آج تک اللہ کے اس کلام کا کوئی جواب معاندین، کفار، مشرکین، اللہ کے باغی، اللہ کے سرکش، یہ سارے کے سارے لوگ، عتبہ، شیبہ، ربیہ، امیہ بن خلف، نضر بن الحارث، ابو لہب، ابو جہل، یہ سارے کے سارے لوگ اور ان کے ماننے والے، ان کے متبعین، ان کے پیروکار آج تک پیش نہیں کر سکے۔ یہ اور بات ہے کہ ہر دھرمی کی وجہ سے قرآن کے اوپر الزام تراشیاں کی گئی، قرآن کے اوپر
بہتان تراشی کی جاتی ہے، قرآن کے اوپر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اور آج بھی اپنے ملک ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ایسے ایسے ناہنجار، ناخلف، پلید، گندے، نجس، ناپاک قسم کے لوگ، کفار تو کفار ہیں، مسلمانوں میں ایسے لوگ سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین، اور کافروں اور ہندوؤں غیر مسلموں میں چاندنی چوپڑا جیسے لوگوں نے کلکتہ کے ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کیا کہ یہ قرآن نفرت و عداوت، فرقہ پرستی، ملکی عصبیت کی طرف دعوت دیتا ہے، اس لیے اس قرآن پر پابندی لگائی جائے، اس قرآن پر روک لگائی جائے، اس قرآن کو باؤنڈیڈ کیا جائے، اس قرآن کے اوپر پریشر اور فورس کیا جائے۔ یہ قرآن جہاد، دہشت گردی اور عصبیت کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اے ماں بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، طرز اور طور طریقے کیسے تھے، آپ کی سیرت کیسی تھی، آپ کا چلنا بولنا ہنسنا رونا جاگنا سونا خورد و نوش نشست برخاست بود و باش اللہ کے رسول کی زندگی کے خوشی کے انبساط کے لمحات، غمی اور دکھ کے ایام کیسے ہوا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا ارشاد فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن۔ اللہ کے رسول کے اخلاق کے بارے میں سوال کرنے والے تو کیا سوال کر رہا ہے؟ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق چلتا پھرتا قرآن تھا۔ قرآن میں اللہ نے جس انداز سے بھی نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح فرمائی، ثنا فرمائی، تعریف فرمائی، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حیات، آپ کی زندگی، آپ کی زیست قرآن کے عین مطابق تھی۔ عملی تفسیر، پریکٹیکل ایکسپلینیشن، اور یہی تعلیم، یہی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ میں ہوا کرتا تھا۔ یہی طور، یہی طریقہ آپ نے صحابہ کے اندر، صحابیات کے اندر اپنی تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے سے قرآن کی اسپرٹ اور قرآن کی روح کو ایسا ان کے دلوں کے اندر سرایت کر دیا تھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی لوگ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی کے بارے میں کہا گیا کہ کأن فیہ نبی یتکلم، کأن فیہ قرآن یتکلم، کہ وہ اپنے گھر میں ہوتے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی قرآن ہے جو بول رہا ہے۔ ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ اور آپ کے سامنے میں قرآن کی فضیلت کے تعلق سے کون کون سی باتیں کروں میرے بھائیوں؟ اللہ کی قسم، قرآن کی فضیلت کو سمجھنا ہو تو الف لام میم سے لے کر کے یا الحمدللہ رب العالمین سے لے کر سورۃ الناس کے آخری حرف، آخری کلمہ الناس تک پڑھتے چلے جائیے۔ قرآن کی فضیلت اور اس کی عظمت، اس کا تقدس ہویدا ہے، عیاں ہے، بیاں ہے، ظاہر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کے تعلق سے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس کا ذکر فرمایا کہ لوگوں، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سیکھنے کے بعد پھر اس کی تعلیم دے لوگوں۔ سب سے افضل انسان، سب سے بہتر انسان جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کی تعلیم لوگوں کو بھی دے، اس سے بہتر انسان اس روئے زمین پر کوئی نہیں۔ دعوے کرنے والے، بانگے دیا بلند کرنے والے بہتیرے ملیں گے۔ کوئی اپنے مال و دولت پر کبر اور غرور کا شکار ہے، کسی کو نخوت اور رعونت نے اس لیے مار رکھا ہے کہ وہ بڑا صاحب حسن و جمال ہے، کوئی اس حسن ظن اور مغالطے اور سوء فہم کا شکار ہے کہ وہ بہت بڑا صاحب کنبہ ہے، صاحب قبیلہ ہے، کوئی بہت بڑا صاحب منصب ہونے کی بنیاد پر اپنے آپ کو
بہت بڑے اعلیٰ منصب پر کھڑا دیکھتا ہے، لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر انسان تم میں وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ سمجھ بات آئی؟ یہ سب سے بہترین وصف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی امت کہلانے والے لوگوں، میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول نے امتیاز بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث پاک اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سیکھنے کے لیے جو شخص گھر سے نکلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی خوبی ہے کہ اگر کوئی شخص اس نیت، اس قصد و ارادے کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ میں اپنے اس سفر میں اللہ کے قرآن کی تعلیم لوں گا یا اللہ کے قرآن کی تعلیم دوں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ تیسری خوبی یہ ہے، ان فضائل میں سے بڑی فضیلت یہ بھی ہے قرآن کی کہ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے اہل اللہ اللہ والے ہیں، اللہ والے، سبحان اللہ، اللہ والے ہیں یہ۔ اور وخاصتہ، ابن ماجہ کے اندر امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر اس کو نقل فرمایا، اہل اللہ وخاصتہ، یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے چیدہ منتخب برگزیدہ بندے، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ جو اللہ کے قرآن کی تعلیم دے، اللہ کے قرآن کی تعلیم حاصل کرے، وہ اہل اللہ ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ نے ان کو منتخب فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے لوگ قابل رشک ہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا، الغرض قرآن کی بے شمار فضیلتوں میں سے میں نے چند فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کی، بلکہ بعض حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں، 10 اجر و ثواب ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ سکینت عطا فرماتے ہیں، نازل فرماتے ہیں۔ فرشتے ان کی مجلس کے گرد احتراماً کھڑے رہتے ہیں، ایستادہ ہوتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فخر کے طور پر فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں کہ دیکھو میرے یہ بندے ہیں جو حلقہ لگائے ہوئے، گروہ بنائے ہوئے، جماعت قائم کیے ہوئے میری کتاب قرآن کریم کی تعلیم اور اس کے تعلم پر توجہ دیے ہوئے، اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں، اپنی توانائیاں خرچ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی فضیلت، قرآن کریم کی عظمت، اس کا شرف اور قرآن مجید کی تعلیم اور تعلم پر اللہ کی طرف سے اس کے اجر و ثواب کا ایک چھوٹا سا تمہیدی بیان تھا میرے بھائیوں، اس موضوع کے تعلق سے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ اور انشاءاللہ اگر اس موضوع کے کچھ حصے باقی رہ گئے تو اس باقی ماندہ حصے کی تکمیل انشاءاللہ اگلے ہفتے میں کر لی جائے گی، اگلی نشست کے لیے۔ آپ کو میں ایک چھوٹا سا منظر دکھانا چاہتا ہوں صحابہ کرام کی زندگیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کا کیا اثر تھا صحابہ کرام کے نفوس، ان کے قلوب، ان کے اذہان پر، کہ وہ قرآن کریم کے ساتھ کس قدر والہانہ لگاؤ اور رغبت اور محبت رکھتے تھے۔ آج یہ قرآن ہمارے ہاں ہمارے گھروں میں تاقِ نسیاں کے حوالے ہو گیا اور اس کو ریت اور رواج کے موقع پر بسم اللہ خوانی، قل خوانی، فاتحہ خوانی، کم بختوں نے، ناہنجاروں نے، پلیدوں نے نئے رسم و رواج تیار کر لیے۔ اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں، ایام طفولت ہی میں اسلام سے بامشرف ہو گئے تھے، اسلام کی دولت سے بامشرف ہو گئے تھے، اور
اپنے قیام کے دوران، اپنے سفر کے دوران سائے کی طرح محمد رسول اللہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے اور قرآن مجید سیکھنے میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ ایک رات دوران نماز اونچی آواز میں تلاوت فرما رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم بول دیا کریں، اس سے پہلے والی نشست میں بھی میں نے کہا تھا، مسجد میں تشریف لائے اور کھڑے ہو کر تلاوت سنتے رہے۔ صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ قرآن مجید کو اسی لہجے میں، اسی اسلوب میں پڑھے کہ جس میں وہ قرآن نازل ہوا ہے، تو وہ عبداللہ ابن مسعود کی قراءت کا انداز اپنائے۔ قرآن فہمی کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود خود فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ سچا معبود برحق نہیں ہے، اسی کے فضل و کرم سے مجھے قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں علم ہے کہ وہ آیت کہاں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ جب مجھے پتہ چلتا کہ فلاں شخص قرآن مجید کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلومات رکھتا ہے، تو میں دور دراز مسافتوں کا سفر طے کر کے اس کے پاس قرآن مجید کی معلومات کو لینے کے لیے سفر کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں۔ یہی حال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کو ایک ہی رات میں ختم کر دیا کرتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو بلایا، اللہ خبر باری لو سبقتموني جلست معي والله انا احبذ هنا يا شيخ، انا احبذ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کو رات بھر میں نہیں، ایک مہینے کے اندر ختم کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لاسٹ میں، آخری وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا کہ قرآن کریم کو 7 دنوں کے اندر، 7 دنوں میں ختم کرنے کی کوشش کرو، یعنی 7 دنوں سے کم ایام کے اندر قرآن کو ختم نہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے، اس واقعے کو، کہ 7 دن سے کم دنوں کے اندر قرآن کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اور اپنے یہاں مولانا شیخ عبداللہ بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم کو ختم کرانے کے لیے شبینہ چلتا، صاحب شبینہ ایک رات میں چلتا کہ نہیں چلتا؟ شبینہ چلتا ہے، 3 دنوں کے اندر قرآن کو۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، 7 دنوں سے کم میں قرآن کو ختم کرنا، یہ قرآن کی حد کی عزت ہے، قرآن کو رسوا کرنا ہے، قرآن کے ساتھ بد ادبی، بے ادبی ہے، قرآن کے ساتھ بدسلوکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائی، اسی طریقے سے صحابہ کرام کے زمانے میں بہت سارے ایسے صحابہ جو قرآن ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زباں پہ بار الہ یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ عبداللہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان وقافا عند کتاب اللہ، ایسا عمر کہ اللہ کا حکم نازل ہوتا، اللہ کی ہدایت آتی، اللہ کی طرف سے وحی آتی، کوئی پیغام آتا، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فوراً توقف فرماتے، یکسرے منہ ذرا بھی آگے کے لیے جنبش نہ کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی عقوبت، اللہ کا عذاب، اللہ کی عتاب، اللہ کی سزا کا میں حقدار اور مستحق بن جاؤں۔
ایسا عمر. تو صحابہ کرام قرآن کو سیکھتے بھی، سکھاتے بھی، سمجھتے بھی، فکر بھی کرتے، معانی اور مطالب پر، مفہوم پر تدبر بھی کرتے، غور بھی کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل کی بھی کوشش کرتے تھے، عمل کرنے کی کوشش فرماتے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کتنی مرتبہ میں آپ کے سامنے پڑھ چکا. فرماتے ہیں کہ کننا اذا تعلمنا من القرآن 10 او 20 آیہ ما کننا نتجاوزہن الا اذا تعلمنا العمل بہن. کہ اگر ہم قرآن میں سے 10 یا 20 آیات حفظ کر لیتے، تعلیم حاصل کر لیتے، تو ہم ان 10 یا 20 آیتوں کو چھوڑ کر آگے اس وقت تک نہیں بڑھتے کہ جب تک ان 10 آیتوں اور 20 آیتوں پر عمل کرنے کو سیکھ نہیں لیتے تھے. میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کا اپنا وطیرہ تھا، ان کا اپنا لگاؤ تھا اللہ کی کتاب قرآن کریم کے ساتھ. اللہ نے قرآن کریم میں جا بجا اپنے ایسے ہی بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا. کتنی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ اللہ کے ان بندوں پر جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. اللہ کے مومن بندے، پختہ صاحب ایمان بندے، وہ بندے ہیں کہ جب ان پر اللہ کی آیتوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل پارا پارا ہو جاتے ہیں. ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی ہیبت، اللہ کا ڈر سما جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، اور جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو اللہ کے ان مومن بندوں کے ایمان کے اندر افزائش ہوتی ہے، بالیدگی ہوتی ہے، وہ فضول سے فضول تر ہوتا ہے ان کا ایمان. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر زیادۃ الایمان و نقصانہ میں فرمایا کہ الایمان یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ. ایمان کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے اللہ کی اطاعت کر کے، اور ایمان کے اندر کمی ہوتی ہے معصیت کا ارتکاب کر کے. اس لیے صحابہ کرام فرماتے تھے کہ تعالوا نجلس نزدد ایمانا، اے میرے ساتھی، اے میرے دوست، اے میرے بھائی، آ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی یاد میں بیٹھتے ہیں، ایمان کی باتیں کریں گے، شریعت اور دین اور اسلام کی باتیں ہوں گی، مسائل اور احکام کی باتیں ہوں گی. نزدد ایمانا، ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا، اللہ افزائش پیدا فرمائیں گے. تو یہ اللہ کے نیکوکار بندے، صحابہ کرام کا، ائمہ سلف کا، کبار تابعین کا، اجلہ صحابہ کرام، جو جن کے رگ و ریشے کے اندر قرآن بسا ہوا تھا، وہ اس قرآن کی عظمت اور تقدس کو سمجھتے تھے. ہمارے سلف صالحین، بزرگان دین، کبار شخصیات، ائمہ اربعہ، محدثین، مجتہدین، فقہا، کس قدر اس قرآن کا ادب و احترام کرتے. یہ نہیں کہ اس کو چومنا شروع کر دیتے، نہیں، ہمارے یہاں اس کو بوسہ لینا شروع کر دیتے. تکبیر، قرآن کی تکبیر کرتے، بس ہو گیا احترام. قرآن کی طرف پاؤں مت کرو، قرآن گر جائے تو اس کا بوسہ لو، بس یہیں تک ہم اس کا احترام کرتے. حالانکہ اللہ کی قسم، جس قدر قرآن کا استہزاء ہمارے سماج میں ہم لوگ کرتے ہیں، قرآن کی بے ادبی، قرآن کی گستاخی، قرآن کی کو رسوا اور قرآن کی تذلیل ہم اپنے سماج کے اندر کرتے ہیں، شاید و باید غیر مسلم لوگوں میں بھی کوئی ایسا شخص ہو جو قرآن کی بے ادبی کرتا. میں ڈنکے کی چوٹ پر علی الاعلان علی رؤوسنا صحاب، میرے بھائیوں، یہ بات آپ تک پہنچاتا ہوں کہ ہمارے بڑے بڑے صاحب جبہ و دستار نے، بڑے بڑے امامے والوں نے، بڑے بڑے دارالعلوموں کے مشائخ اور علماء نے اپنے دارالعلوموں سے یہ فتوے صادر کیے کہ اگر آپ کے رزق میں برکت نہیں ہوتی
تو آپ قرآن کی فلاں سورت کو عورت کے حیض کے خون سے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھیے گا اور دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سنیے اس حقیقت کو. ہمارے اپنے ہندوستان کے بڑے بڑے دارالعلوم کے بڑے بڑے مفتیوں نے یہ فتوے دیے. اگر آپ کے اپنے رزق کے اندر برکت نہیں ہوتی تو عورت کے حیض کے خون سے فلاں سورت کو قرآن کی فلاں آیت کو لکھ کر کے ایسا کر دینے سے آپ کے رزق میں برکت ہو جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ موجود ہے. اگر کسی کو ریفرنس چاہیے, حوالہ چاہیے, کتاب کا نام, اس کا صفحہ, اس کا چھاپا کھانا چاہیے, اس کی سطریں چاہیے, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. یہاں تک لکھا گیا کہ قرآن کو اگر پیشاب کے ذریعے سے لکھ کر کے العیاذ باللہ العیاذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا, قرآن کو اگر پیشاب کے ذریعے سے لکھ کر کے ایسا کیا جائے تو اولاد میں برکت ہوگی, یا اللہ اس کو اولاد عطا فرمائیں گے. اگر بیوی کے رحم میں کوئی مشکل ہے, کوئی پریشانی ہے, یا آپ کو فلاں دکھ ہے, فلاں پریشانی ہے, فلاں مشکل ہے, تو یہ قرآن کی فلاں آیت کی تعویذ لکھ کر کے آپ اپنی شرمگاہ کے اوپر اس کو لٹکا لیجئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ فلاں فلاں بلا سے, فلاں فلاں شر سے آپ کو محفوظ فرما دے گا. نعوذ باللہ من ذلک. یہ ہے آج کے مسلمان کا سیوا, یہ ہے آج کے مسلمان کا وطیرہ, اس کا سیاق. یہ قرآن کی بے ادبی, قرآن کی گستاخی, قرآن کی تضحیق, قرآن کی توہین, قرآن کا استہزاء نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اگر کوئی قرآن کو ڈنمارک میں, کینیڈا میں, جرمن میں, فرانس میں کوئی غیر مسلم اس کو جلاتا ہے, اس کو نظر آتش کرتا ہے, اس کو پاؤں کے تلے گونجتا ہے, تو میرے نبی کی امت کے لوگوں یہ چور دروازے کس نے کھولے؟ ان چور دروازوں کو کھولنے والے کون ہیں؟ ہم مسلمان, جنہوں نے اپنی بھاری بھرکم ضخیم کتابوں کے اندر ایسے ایسے فتوے داغ دیے ہیں. اللہ کی قسم میں آپ کو بتاؤں گا میرے بھائیوں, یہ قرآن سے ہماری بے رغبتی, بے توجہی, اس کا اصل سبب کیا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کے اسباب کیا ہیں, میں مختصر طور پر مولانا بیان کر کے بات ختم کر دے رہا ہوں, کیونکہ آپ جمع ہی لے رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, اور سب سے زیادہ اس مجلس میں آپ ہی سے ڈرتا ہوں. اللہ کی قسم سب سے پہلا سبب قرآن سے ہمارے عدم دلچسپی کا سب سے اہم سبب یہ ہے کہ ہم قرآن کی فضیلت سے, قرآن کے خیر و برکت سے بالکل لا علم ہوتے ہیں, نا آشنا ہوتے ہیں, نا بلد ہوتے ہیں. قرآن کی اہمیت کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, ہمارے سماج کے اکثر بیشتر افراد اور بلکہ بہت بڑے طبقہ کے لوگ اس کی حقانیت کو نہیں جانتے, نہیں سمجھتے کہ قرآن ہے کیا چیز. بس جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب, قرآن اللہ کی کتاب. اللہ نے فرمایا قرآن کے بارے میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. ابھی میرا بھائی عبد الباری ابو عمر یہ بہت مخلص شباب میں سے ہے, میرا دوست ہے, میرا رفیق ہے, میرا مصاحب ہے, اور جانیات کے ساتھ بڑا متعاون ہے. اللہ اس کی کوششوں کو قبول فرمائے, اس کو خیر و برکت دے, اور اس کے علم میں, اس کی دعوت میں ماشاءاللہ تبارک الرحمن اس کی مساعی ہمارے ساتھ, اس کی جہود بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے, اس کو اخلاص کی توفیق دے, ہم کو بھی اخلاص فرمائے. ابھی یہ قرآن کی تلاوت کرے گا, آپ سنیں گے اس کی مترنم آواز کے اندر کس خوش اسلوبی کے ساتھ, بڑے پیارے لہجے کے اندر, اور یہ بالکل اپنے پورے وقت کو قرآن کے حفظ میں, قرآن کی تعلیم میں خرچ کر رہا ہے. ایک دم غلط قسم کے اوباش قسم کے لوگوں اور بدماش قسم کے شباب کے ساتھ اس کا ذرا سا بھی کوئی تعلق نہیں, بلکہ مسجد کے اندر گوشہ نشین ہو کر قرآن ابھی آج کل یاد کر رہا ہے, اور یا تو کہیں درس میں, مواعظ میں شرکت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ابھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو خیر و برکت دے, اور ابھی انشاءاللہ ہم لوگ مستفید ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں قرآن کی حیثیت کا پتہ نہیں ہے. ہمارے مولویوں نے فرما دیا, عبد المالک بھائی آئے ہوئے کہ نہیں بنگلہ دیش والے,
میرے بھائیوں، ہمارے مولویوں نے تو یہاں تک فتویٰ داغ دیا شیخ صاحب کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش مت کرو، قرآن سمجھنے کی صلاحیت تمہارے اندر، اس کا استعداد، اس کی صلاحیت ہے ہی نہیں، اس کی اہلیت ہی نہیں ہے۔ قرآن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے 35 علوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلے ان علوم کو سیکھو، پھر تم قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی بات کرو، سمجھنے اور سمجھانے کی بات کرو۔ یہ ہمارے یہاں کے مولویوں نے یہ فتویٰ دیا، حالانکہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سیکھنے کے لیے، ذکر کے لیے یا آسان سے آسان تر کر دیا ہے۔ اے میرے بندو، اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، کیا تم لوگوں میں سے کوئی ہے سیکھنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا کوئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ غالباً یہ سورہ قاف کی آیت ہے مولانا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ آج تبلیغی نصاب، فضائل اعمال، اور اللہ معاف کرے اور اللہ اس امت پر رحم فرمائے، اس امت کو ہدایت دے اور برکھا اور اپنے فضل و کرم کی برکھا برسائے کہ اس امت کے اندر ایک کتاب اور آئی ہے فیضان سنت، میرے پاس رکھی ہوئی ہے عثمان بھائی، فیضان سنت، جس میں یہاں تک کہنے والے نے کہہ دیا یا لیتنی کنت کلبا من کلاب المدینہ، اے کاش میں مدینہ کے کتوں میں سے کوئی کتا ہوتا یا اس کتے کا بال ہوتا۔ اور ابن عربی جیسا صوفی، اس نے قرآن کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا القرآن کلہ ملیء بالشرک، قرآن یہ پورا کا پورا شرک کا آلودہ ہے، انبار ہے، شرک سے ہٹا ہوا ہے، جو توحید ہے وہ میرے پاس۔ اور ایک دوسرا کہتا ہے کہ ما فی جبتی الا اللہ، کہ تم اللہ کو تلاش کرو، اللہ کو تلاش کرنا ہو تو میرے جبے میں آؤ، میرے جبے کو دیکھو، اس میں اللہ نظر آئے۔ ایسا اسلام کا، شریعت کا، نبی کا، قرآن کا، حدیث کا، اسلامی احکام اور مسائل کا ایسا استحضاء کیا جاتا ہے۔ ہم مسلمان سوچتے ہیں کہ ارے مولوی صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، فقیہ صاحب ہیں، مجتہد ہیں، فلاں ڈگریاں ان کے پاس ہیں، فلاں دارالعلوم کے اندر، فلاں جامعہ کے اندر، فلاں مدرسے کے اندر بہت بڑے مفتی منصب افتاء پر فائز ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس کون سی ڈگریاں تھیں؟ صحابہ کرام قرآن کی ایک آیت سیکھتے، اللہ کے رسول کی ایک حدیث کا علم ہوتا تو اس کو اپنا حفظ جان بنا لیا کرتے تھے۔ اچھا بات لمبی ہو جائے گی۔ دوسرا ایک سبب یہ ہے میرے بھائیوں کی والدین کی عدم توجہی۔ ہم یا ہمارے ماں باپ، ہم خود اپنے بیٹوں کے حق میں، اپنی اولاد کے حق میں، یا ہمارے ماں باپ، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں۔ میرے بھائیوں، والدین کی قدر کرو، ان کی قیمت، ان کے مقام، ان کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جس کے دونوں ماں باپ زندہ ہوں وہ سمجھ لے کہ اس کے لیے اللہ نے جنت اور جہنم کے دونوں دروازوں کو کھول رکھا، اور دونوں میں سے اگر کوئی فوت ہو گیا تو سمجھ جاؤ کہ جنت یا جہنم کے دونوں دروازوں میں سے ایک دروازہ بند ہو چکا ہے، اور دونوں اگر فوت ہو گئے تو سمجھ جاؤ کہ دعا کی فیکٹری ختم ہو گئی۔ اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں سمجھ لو کہ ابھی دعا کی فیکٹری آپ کے پاس موجود ہے۔ ہم اپنے بیٹوں کے حق میں یا ہمارے ماں باپ جن کے ماں باپ فوت ہو گئے، اللہ ان کو بڑے رحمت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ایمان و عمل صالح کے ساتھ ان کو رکھے۔ ہم اپنے بیٹوں کے حق میں یا ہمارے اپنے ماں باپ ہمارے حق میں کس قدر بے توجہی کے شکار ہو جاتے ہیں شریعت کے مسائل میں، اور خاص طور سے قرآن کے تعلق سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا فلمی دنیا کے نغمہ نگار، موسیقی کار اور فلاں فنکار کے نغمے، ان کی آوازوں کو سنتا ہے، اور قرآن ہماری اپنے گھروں کے طاقوں میں رکھا ہوا ہے، لیکن اس کی پرواہ نہیں، تو دھول اور غبار تلے ہٹا ہوا ہے قرآن، لیکن اس کی فکر نہیں ہے۔ سال کے سال گزر جاتے ہیں، اللہ کی قسم سال کے سال ہم قرآن نہیں پڑھ پاتے۔ اچھا یہ دوسری چیز ہے، ہمارے والدین کو اس کی فکر ہونی چاہیے۔
ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے. سائنس کی کتاب، ڈائجسٹ، ناول، افسانے اور فلمی کتابیں اور شاعری کی کتابیں، جغرافیہ کی کتابیں، سائنس کی کتابیں، ریاضیات کی کتابیں موجود ہیں. وہ پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم اپنی پوری توانائیاں خرچ کر رہے ہیں. لیکن جو دین اور دنیا میں ہماری عزت و آبرو کی کتاب ہے، وہ کتاب جس کو اللہ نے سراپا ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے، وہ کتاب جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے ایک قوم کو رفعت اور بلندی عنایت فرماتا ہے تو دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ ذلت اور پستی اور خاری کے دہانے پہ لا کر کے ڈھکیل جاتا ہے. یہ قرآن ہے. وَيَضَعُ بِهِ آخرین. اللہ اس قرآن کے ذریعے سے کسی دوسری قوم کو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے، ذلت اور رسوائی کے دہانے پر کھڑا کر دیتی ہے یہ کتاب قرآن کریم. تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ایک تیسری وجہ ہے قرآن کریم سے ہمارے عدم دلچسپی کی کہ ام الفتن. آپ نے تو سنا ہوگا ام الخبائث. ام الخبائث قرآن میں کس کو کہا گیا ہے؟ میں پوچھوں گا، اور ایک بات یاد رکھیے، آج کی اس نشست میں دو بہت قیمتی انعامات ہیں انشاءاللہ. دو بڑے قیمتی انعامات ہیں انشاءاللہ تعالی، اور سوال ہوگا، آپ جواب دیں گے انشاءاللہ. وہ دونوں قیمتی انعامات آپ کو ملیں گے. وہ دونوں قیمتی انعام کیا ہیں؟ انشاءاللہ اگلے خمیس کو انشاءاللہ دو بندوں کو، دو بھائیوں کو، بندوں کو، یعنی اللہ کے دو بندوں کو انشاءاللہ عمرہ کی ادائیگی سے اس کو سرفراز کیا جائے گا. انشاءاللہ اس کو عمرہ کرایا جائے گا انشاءاللہ مکتب کی طرف. اچھا، تو ایک ہوتا ام الخبائث. ام الخبائث کس کو کہا گیا حدیث کے اندر؟ شراب، خمر کو ام الخبائث. اچھا، میری اپنی ایک اصطلاح میں ام الامراض کیا؟ بیماریوں کی ماں. ام الخبائث تو کہتے ہیں آلودگی، نجاستوں کی ماں. نجاستوں کی ماں کیا ہے؟ شراب. اور ام الامراض بیماریوں کی ماں کون سی ہے؟ میں نے شوگر کو ام الامراض کہا مولانا، کیونکہ یہ بیماریوں کی ماں ہے. شوگر ایسی بیماری، اللہ سب کو محفوظ رکھے، اور جو اس میں مبتلا ہے اللہ ان کو شفا یاب کرے. ام الامراض اس لیے کہ گردہ، کڈنی، دل، دماغ اور دنیا بھر کی ساری بیماریاں، بینائی، ذہن، حافظہ سب متاثر ہو جاتے ہیں. اللہ اس بیماری سے سب کو محفوظ فرمائے. ام الفتن کیا ہے؟ فتنوں کی ماں. کیا؟ ٹی وی، تلفاز، ٹی وی، ڈش، چینل، اینٹینا اور یہ انٹرنیٹ. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتن کقطع اللیل المظلم قیل ما المخرج منہا یا رسول اللہ قال الکتاب. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک وقت آئے گا فتنوں کا شر، فساد کا نزول ہوگا بارش کے قطروں کی طرح سے. صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم اپنے ایمان کا تحفظ کیسے کریں گے؟ فرمایا الکتاب، اللہ کی کتاب کی طرف پلٹو. یہ ہے وقت اللہ کی کتاب کی طرف پلٹنے کا وقت. اسی طریقے سے ام الفتن ٹی وی نے ہم سب کو لاپرواہ کر دیا اللہ کی کتاب سے. اور بڑے بڑے قصے ہیں، بڑی بڑی لمبی داستانیں، ان تفصیلات میں جاؤں گا. چوتھا سبب کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی مشکل کتاب ہے، وہی جو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، بڑی مشکل کتاب ہے. اللہ کی قسم بندہ بھاگنے لگتا ہے، یار اتنی مشکل کتاب، ارے وہ تو عالم علماء، طالب وغیرہ جو ہوتے ہیں، جو طلبا ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، ان کی فیلڈ ہے، ان کا میدان ہے. یہ مشکل کتاب نہیں ہے. یہ بات حق ہے کہ کہیں کہیں جگہوں، کچھ جگہوں پہ کہیں کہیں آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا آئے گا سمجھنے میں، جس کو اہل علم والراسخون فی العلم وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں. لیکن قرآن اللہ کی کتاب ایسی کتاب ہے اللہ کی قسم کہ ساری کتابوں میں سب سے آسان کتاب. کیوں؟ اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے اس کو بلسان عربی مبین، کھلی ہوئی عربی کے اندر ہم نے اس کو نازل کیا. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنا کر کے نازل کیا، اس کو آسان کر دیا. کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ لوگ کہتے ہیں
35 35 30 30 37 37 17 علوم کے اندر استعداد ہو، صلاحیت ہو، اہلیت ہو، ملکہ ہو، تب کہیں جا کر کے پھر آپ قرآن کو سیکھ سکتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے پہلی مرتبہ ہندوستان کی سرزمین پر پہلی مرتبہ قرآن کریم کا ترجمہ کیا فارسی زبان میں۔ ملحدوں نے، زندیقوں نے، جو خود قرآن سے دور تھے کالے کوسوں، انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیا، کافر ہونے کا فتویٰ کہ ارے بس کرو، یہ دیکھو اس گستاخ کو اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا دعویٰ کر رہا، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا دعویٰ کر رہا، اللہ کے کلام کو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں زیادہ سمجھ رہا ہوں، اور اس کا ترجمہ کر رہا ہے، اتنی بڑی گستاخ۔ اور اس بنیاد پر انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر کافر ہونے کا فتویٰ لگایا، رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پر رحمت کرے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سب سے پہلے فارسی زبان میں پورے ہندوستان، جب پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان اور افغانستان کے کچھ علاقے ایک تھے، متحدہ ریاست ہائی ہند میں سب سے پہلے فارسی زبان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، میں بار بار اس لفظ کو استعمال کر رہا ہوں، سن لیجیے گا، سب سے پہلے فارسی زبان میں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، تو لوگوں نے کفر کے فتوے لگا دیے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، کچھ لوگ کہتے ہیں جو سن رسیدہ ہیں، بوڑھے ہیں، اور شرم و حیا کے مارے کہتے ہیں ارے بابو ہم کیا پڑھیں گے، اب آپ لوگ ہیں پڑھیے پڑھائیے، ہم کو تو دکھائی بھی نہیں دیتا، ارے اب ہم پڑھیں گے تو چھوٹے بچے کیا سوچیں گے کہ یہ بڑھوا چشمہ لگا کر کے، موٹے موٹے عرصے کا چشمہ لگا کر کے، اس میں آر محسوس کرتے ہیں۔ ابھی یہاں دیکھیے سعودی عرب کے اندر ماشاء اللہ ادام اللہ صدقہ اللہ اس کو اور شرف و عزت عطا فرمائے۔ دیکھیے قرآن کریم کے حلقے جوامع کے اندر، مسجدوں کے اندر حلقے قائم کیے جاتے ہیں، عورتوں کے حلقے ماشاء اللہ، دار الفرقان، دار الشیخ ابن باز، اور اسی طریقے سے اور کون سے دار الحفصہ، دار زینب ہے، دار مریم بھی ہے، یعنی یہاں عورتوں کے لیے بھی الگ الگ حلقے ہیں، خواتین کے لیے حلقہ نسائیہ اور حلقہ رجال، وہ کیا بولتے ہیں اپنی زبان میں، جلو بھائی آئے ہیڑھا اسکول یہاں قائم کیے گئے ہیں، اور اپنے یہاں اگر قائم کر دیا جائے تو بڑپرنیا لوگ سمجھیں گے کہ یہ کیا مصیبت کھڑی کر دیا۔ حالانکہ سیکھنا چاہیے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے، اس کی شرف، اس کی عظمت، اس کا تقدس، اس کی عزت، اس کا مقام بہت اونچا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایک خاص وجہ یہ بھی ہے، اگر بھائیوں کی نہیں ہے، لانڈری والے نہیں آئے، کہ ہمارے انڈیا وغیرہ کے اندر پنج سورے بنا کر کے لوگوں کے ہاتھوں میں بانٹ دیا۔ پنج سورے، سورہ یاسین کی فضیلت میں ایسے ایک ضعیف حدیث ہے، لقنوا موتاکم سورۃ یاسین، کہ جب تمہارے لوگوں کو موت لاحق ہو تو موت کے وقت ان کو سورہ یاسین کی تلقین کرو، حدیث ضعیف ہے یہ۔ سورہ یاسین کی فضیلت گڑھ کر کے پنج سورے اور پتہ نہیں کیا کیا، اس کے علاوہ جو ہے دیگر وظائف اور اوراد کی کتابیں تھما دیا امت کے لوگوں میں، خرافات، باطل چیزیں تھما دیا امت کے لوگوں۔ اب وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یار آیت الکرسی تو یہیں لکھا ہے، تو کیا ضرورت ہے قرآن اٹھانے کی، کہ نہیں جلو بھائی جی غلط کہہ رہا ہوں؟ سوچتے ہیں یار سورہ یاسین اسی میں پڑھا ہوا ہے، یار عزدین اسی میں لکھا ہے، ترجمہ لکھا ہے، تو کیا ضرورت ہے قرآن پڑھا اٹھا کر کے ترجمہ پڑھنے کی، تفسیر پڑھنے کی؟ یہ غلط چیزیں ہیں۔ قرآن ہے، سرچشمہ ہدایت ہے، منبع رشد و ہدایت ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ دیگر اوراد و وظائف جو خود ساختہ لوگوں نے بنا کر کے اپنی طرف سے لوگوں میں مروج کر دیا، اس کا نہ کوئی حجت، نہ کوئی برہان، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی ثبوت۔ اسی طریقے سے ایک شرط اور مولانا بیان کر کے بات ختم کر دے رہا ہوں، ایک سبب اور ہے، آخری سبب بیان کرتا ہوں، کہ لوگوں نے شرط لگا دیا کہ قرآن کو چھونے کے لیے وضو کی شرط ہے۔ مولوی صاحب یہ بہت اہم سبب ہے قرآن میں پڑھنے کا۔ جو لوگ یہ مسئلہ جانتے ہیں، جن کو یہ مسئلہ بتا دیا گیا کہ قرآن چھونے کے لیے وضو کرنا شرط ہے، تو کہتے ہیں یار کون جائے گا وضو کرنے، کون قرآن چھوئے گا، کہ نہیں؟ حالانکہ شیخ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ نے
تفسیر احسن البیان کے اندر جہاں یہ آیت نا لا یمسہ الا المطہرون، اس کی تفسیر کرتے وقت وہاں پہ انہوں نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ جو مسئلہ بتایا گیا کہ قرآن کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یا تو یہ فرشتوں کے بارے میں کہا گیا، لا یمسہ میں جو ہو کا مرجع ہے، جو ضمیر ہے وہ لوح محفوظ کی طرف ہے، اور المطہرون یہ فرشتے ہیں، سمجھ بات آئی؟ اور یا تو لا یمسہ میں ہو کا مرجع جو ہے ہا کا قرآنی ہے، لیکن المطہرون سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ عام مسلمان جو ناپاکی کی حالت میں قرآن کو نہیں چھوتے، بھلے سے وہ باوضو نہیں ہے، طہارت میں نہیں ہے، لیکن وہ مسلمان ہیں، یعنی ان کا دل شرک سے، کفر سے، بدعات سے ان کا دل اور اس کی آمیزی سے ان کا دل پاک اور صاف ہے، وہ قرآن کو اسلام اور ایمان کی حالت میں چھوتے ہیں، یعنی کافر لوگ اس کے قریب نہیں آ سکتے، سمجھ بات آئی؟ تو وضو کی جو شرط لگا دی گئی کہ قرآن کو چھونے کے لیے، اسی طریقے سے میں نے ایک فتویٰ اور پڑھا تھا مولانا اپنے انڈیا بر صغیر پاک و ہند کے اندر، یہ تو ایک حافظ صاحب یوسف صاحب ہیں اور دوسرے پتہ نہیں کون ہے، انشاءاللہ ان کا نام بھی میں کبھی آپ کو بتا دوں گا۔ صحیح بات یہ ہے راجح بات کہ قرآن کو چھونے کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے۔ اگر آپ جنبی نہیں ہیں، آپ ناپاکی کی حالت میں نہیں ہیں، احترام نہیں ہوا ہے، تو آپ اگر پاک صاف ہیں تو آپ قرآن کو چھو سکتے ہیں بغیر وضو کے۔ یہ بہت ساری چیزیں تھیں میرے بھائیوں، اور بہت ساری چیزیں بھی باقی رہ گئی ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے اور اس پر نہ عمل نہ کرنے کی سزا کیا ہے، بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو بیان کروں گا۔ اللہ کی دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو